اس کے اگلے اسٹینزا میں جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں ہاؤ سون ان اکاؤنٹیبل آئی بیکیم ٹائرڈ اینڈ سک. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جو شاعر ہیں وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسٹرونامر کلاس میں موجود ہے، لیکچر ہال میں موجود ہے، وہ اپنا لیکچر دے رہا ہے ستاروں کے بارے میں اور مختلف کالمز ڈرا کر رہا ہے، میتھمیٹیکل جو ہے وہ ایڈیشن سبٹریکشن ڈویژن کر کے کچھ اپنی تحقیق کو لکھ کے دکھا رہا ہے اور لوگ اس کی بڑی تالیاں بجا رہے ہیں اس کی ان ساری چیزوں. مگر میری کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنی کیفیت بیان کرنے کہ میں بہت تھک گیا ہوں اور بورنگ محسوس کر رہا ہوں. جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ جیسے ہمارے اسے ہوتے ہیں کہ جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں اور بوریت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی کیفیت جو ہے جو پوئٹ کی ہے. وہ بڑے تھک گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بور ہو گئے ہیں اور انہیں ساری چیزیں ناقابل برداشت معلوم ہو رہی ہیں. ٹل رائزنگ اینڈ گلائڈنگ آؤٹ آئی وانڈرڈ آف بائی مائی سیلف. تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئی وانڈر آف بائی مائی سیلف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ساری بورنگ جیسی کیفیات ہونے کے بعد، بور ہونے کے بعد، انہوں نے لیکچر ہال کو چھوڑ دیا، لیکچر روم سے باہر نکل آئے. اگلی لائن ہے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، ان دا مسٹیکل موائس نائٹ ایئر اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم. وہ باہر نکلے، آؤٹ سائڈ باہر کی طرف نکلے مسٹیکل نائٹ میں، ایک بہت ہی نمی والی ہوا کی رات. موئز نائٹ ایئر کا مطلب ہے ایک نمی والی ہوا چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ رات کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس میں نمی ہوتی ہے اور وہ ہوا جو ہے وہ انہیں لگ رہی ہے اور پھر وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس سے ایک جو باہر نکلے ہیں لیکچر ہال سے، جب وہ باہر نکلے تو بڑا ہی ایک اسپریچول ماحول انہیں نظر آیا ہے. مسٹیکل موائس نائٹ ایئر. مسٹیکل کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بڑا ہی صوفیانہ. تو ایک بڑا ہی صوفیانہ سا رنگ جو ہے وہ انہیں اس رات میں نظر آیا. looked up in perfect silence at the stars. اور پھر وہ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں آسمان کی جانب تو ستارے، اور ایک بڑی ستارے انہیں نظر آتے ہیں اور بڑی خاموشی سی چھائی ہوئی ہے اور وہ اس خاموشی سے بڑے ہی متاثر ہوتے ہیں. بڑا ہی انہیں یہ ماحول پسند آتا ہے، دل کو بھا جاتا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی رات، سکون والی رات، تاروں بھری رات. وہ آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں اور اس لیکچر روم سے وہ بور ہو کے باہر نکلتے ہیں. ایک ٹھنڈی خوشگوار رات انہیں نظر آتی ہے اور پھر ایک تاروں سے بھری ہوئی انہیں ستارے نظر آتے ہیں آسمان کی جانب، اور ایک خاموشی سائلنس ایٹ دی اسٹارس، خاموشی ستاروں پر. اس پوری پوم کا مقصد یہ ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے، جسے یہ ایسٹرونامر نامی صاحب جو ہیں وہ بڑا ہی پیچیدہ بنا کے دکھا رہے ہیں. اس میں کیلکولیشنز ہیں، ڈیوائڈ ہیں، ملٹیپلیکیشنز ہیں. اس ساری چیزوں کو چھوڑو اور قدرت کی اس خوبصورتی کو انجوائے کرو. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس پوری پوئم کا مطلب یہی بن رہا ہے. اس پوری جو سینٹرل آئیڈیا ہے جسے کہتے ہیں مرکزی خیال، وہ یہ ہے کہ ہم انجوائے کریں نیچر کو اسی طرح جس طرح وہ نیچر ہے. اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں، اسے پیچیدہ نہ بنائیں، اور دنیا کو اسی طرح سے جو ہے وہ انجوائے کریں، اس کو اسی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے اندر. اب اسٹارز جو ہیں جیسے ستارے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیوں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور ساری چیزیں جو ہے ہم کریں، سمپل طریقے سے اس موسم کو کیوں نہ انجوائے کریں. تو ایک تنگ آ کے اور وہاں کے ناقابل برداشت ماحول کو دیکھ کر وہ جو سائنٹسٹ ہیں، وہ جو پوئٹ ہیں، وہ اس لیکچر روم سے نکلے تنگ آ کے اس کی باتوں سے، کہ بورنگ انہیں باتیں لگی، بورنگ باتیں انہیں لگی. وہ اس لیکچر روم سے باہر آئے اور پھر قدرت کے نیچر کی خوبصورتی کو انہوں نے انجوائے کیا. تو یہ یقین ہے اسٹوڈنٹس آپ اس مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے. اس میں یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ پوئٹ نے اپنی بیان کی ہوئی کہ ان کے ساتھ یہ ساری صورتحال پیش آئی. تو انہوں نے اس بورنگ لیکچر روم سے نکل کے انہوں نے قدرت کے ماحول کو، نیچر کو انجوائے کیا. کیوں ہم ان بیکار کی باتوں میں پڑے، سمپل الفاظوں میں کیوں نہ قدرت کے اس حسین منظر کو اور حسین نظاروں کو انجوائے کریں. سو امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم کا مقصد، مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینکس فار واچنگ.